ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم امت کے لقب سے ملقب ہے، اس کتاب سے بہت سناتے تھے. کتاب مطلب کہ مکتوبات معصومیہ سے بہت سناتے تھے، اور علماء جب آتے تھے تب بھی سناتے تھے. تو میرا بھی معمول ہے، ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر سنا لیا کرتا ہوں. اس سے بہت بصیرت ہوتی ہے اور واقعی طریق کی معرفت ہوتی ہے، اور جذبہ امنگ ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا. ہے نا؟ دیکھا تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، دیر ہو گئی ہے. یہ خواجہ محمد معصوم حضرت مجدد صاحب کے ساتھ آتے ہیں. تو مجدد صاحب کے مکتوبات تو کو کبھی کبھی سناتے تھے حضرت، لیکن ان کے مکتوبات کو برابر ہے. حالانکہ اس وقت ترجمہ نہیں تھا، لیکن اردو خود ترجمہ کرتے تھے اور علماء کے سامنے زیادہ یہی بیان کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے اسلام خان کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد حمد و صلات احوال و اوضاع فقرائے این حدود مستوجب حمد. یہ خط لکھ رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد فقراء کے احوال اور کیفیات حمد کے لائق ہے. یہ مریدین جو خانقاہوں میں رہ رہے ہیں ان کے حالات پر اطمینان ظاہر کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ لوگ کام پر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. شیخ لکھ رہے ہیں، اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی باطنی سلامتی اور استقامت چاہتا ہوں. مطلب اصل یہی چیز ہے. اس طریق میں آ رہے ہیں تو سلامتی کے اندر ہو، استقامت بھی ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے آگاہ بھی فرمائے اور عمل بھی کرا دے. بہت سناتے تھے ماشاء اللہ سے مکتوبات معصومیہ سے بہت سناتے تھے. مجدد صاحب کبھی مکتوبات بھی سناتے تھے، لیکن خواجہ محمد معصوم ہم نے اور کوئی دوسری کتابیں تھا سناتے ہوئے نہیں سنا. اس لیے ہم لوگ کی بھی عادت ہے. اللہ تعالیٰ سے تمہاری ظاہری و باطنی سلامتی و استقامت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے. جیسے صبح ہوئی شام ہوئی کوئی فکر نہیں کہ کیسے گزری، کیسے رات گزری، کیسے دن گزرا، کچھ فکر نہیں. فرماتے ہیں بس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کرے اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود قیامت کے لیے جس کی مقدار 50,000 کی ہوگی اسے کیا مہیا کیا ہے، کیا کیا، دن میں کیا کیا، رات میں کیا کیا. یہ زبردست خط ہے، بڑا مکتوب بھی ہے. وہ 3 جلدوں میں ہے. یہ بہت حضرت سناتے تھے ماشاء اللہ سے، بہت سناتے. اس میں ترجمہ نہیں تھا، خود ترجمہ کرتے تھے. ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نقد روزگار میں تعامل کر سوچے کہ وہ جو گزر رہا ہے کیسا گزر رہا ہے، غفلت میں گزر رہا ہے، اللہ کی یاد میں گزر رہا ہے. اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موعود یعنی قیامت کے لیے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی اس نے کیا مہیا کیا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. اس فقیر کے لیے یہ خط بہت ہی بڑا. اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں کون سا عمل قابل قبول ہے. عمل تو کیا، تو کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کا قبول ہوگا.
یعنی اس کے اندر اخلاص رہا کہ نہیں رہا، کیا ہوا، اس پر غور کرو، یعنی جیسے چاہے پڑھ لیا۔ اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے، تسبیح ٹھیک پڑھا کہ نہیں، سجدہ ٹھیک کیا کہ نہیں، دل کتنا لگا ہے، کتنا تم نے اس کا اہتمام کیا، سب کچھ اسی میں ہے مولانا۔ دنیا سب کاروبار الگ، یہ الگ اس کے حسن، اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے حسنات میں سے کون سا عمل قابل قبول ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی عبرت نصیحت کا یہ مقام ہے، عمر کے اعتبار سے بھی، حالات کے اعتبار سے بھی۔ اور کون سا عمل قابل رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عبث اور محمل نہیں پیدا کیا ہے، اور نہ اس کو بے نکیل چھوڑ دیا ہے، ایسا بھی نہیں کہ جو جی چاہے کرے اور جس طرح چاہے زندگی گزارے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سناتے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب، وہ اتنا نہ سناتے تھے، ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں کون کتاب، جب وہ فارسی والی سناتے تھے، اردو خود ترجمہ کرتے تھے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ وظائف بندگی کی ادائیگی، کہتے انسان کی تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی ادائیگی اور تحصیل فلاح و نیستی ہے۔ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، محمد کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے۔ یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ محمد فنا کے پانی تھے، بالکل اپنے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حق تعالیٰ دین خالص چاہتے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو دین خالص، الا للہ الدین الخالص، شرکت پر راضی نہیں ہے۔ کون آدمی شرکت کو پسند کرتا ہے؟ نہ اپنے باغ میں شرکت پسند کرتا، نہ کھیت میں، نہ گھر میں، چاہتا میں اکیلا بنا بیٹھا رہوں، بندہ ہے تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ دین خالص چاہتے ہیں، شرکت پر راضی نہیں ہے۔ وہ مخالفت نفس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ نفس ہمارے مقابلے میں ہے اللہ تعالیٰ، اگر نفس کی مخالفت کرو گے، نفس کو موافقت کرو گے تو ہماری مخالفت کرے گی۔ وہ مخالفت ہی کو ابھارتا ہی ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے۔ وہی امتحان گاہ ہے، اس کی بھی تعلیمات چل رہی ہیں، نبی کی بھی تعلیمات چل رہی ہیں، جو جس کا چاہے اختیار کرے طریقہ۔ لذت عاجلہ میں ہم ملحوث ہیں کہ مراد نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نفس جو چاہتا ہے وہی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ مراد نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لذت عاجلہ کی تحصیل میں کچھ عاجلہ یعنی جو فوری نفع حاصل ہونا ہے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہ آخرت میں کیا ہوگا اس طرف نگاہ نہیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، خود انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ بے خیر کی، دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی امید ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط ہے بعد حمد و سلام. مکتوب مرحوم جو عاد راہ محبت تھا موصول ہوا. مرید کو لکھ رہے ہیں. پہلے وہ طریقہ نہیں تھا جو حضرت تھانوی وغیرہ کو صرف لکھ دیتے تھے. یہ حضرت تھانوی نے خاطر سے لکھا، سہل کر دیا مصلحین کے لیے جواب لکھنا، لیکن اوروں کا طریقہ نہیں ہے. مجدد ثانی خواجہ مولانا معصوم سب کا جواب باقاعدہ ہے. حضرت حاجی صاحب کا بھی جواب بہت اچھا کیا. حضرت تھانوی نے بہت آسان کر دیا کام، پوری بات بھی آ جاتی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ محمد میں چونکہ وہ عافیت اور استقامت پر مشتمل تھا. عافیت معلوم ہوئی آپ کی، استقامت معلوم ہوئی، اس سے خوشی ہوئی، اسی اسے فرحت پر فرحت بڑھائی، خوشی پر خوشی پر. شکر خدا کے محبت فقراء سے خالی نہیں ہو. یہ بھی ہے محبت فقراء، یعنی کہ انہیں سے دشمنی کی جائے. شکر خدا کی محبت فقراء سے خالی نہ ہو. جو خانقاہوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو بیوقوف نہ بناؤ. کسی نے پوچھا کسی سے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بیوقوف کون لوگ ہیں؟ کہا وہی لوگ جو تنہائی میں ذکر کرتے رہتے ہیں وہی بیوقوف. شکر خدا کے محبت فقراء سے خالی نہیں ہو. فقراء کی محبت رکھتے ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے یاد کر لیتے ہو فقراء کو. ہم فقراء کو یاد کر لینا یہ بھی بڑی بات ہے. مطلب سمجھتے ہی بالکل بیکار لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں. اسی اسے فرحت پر فرحت پر. شکر خدا کے محبت فقراء سے خالی نہیں ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے یاد کر لیتے ہو. تم نے اپنے علاقہ کے بعد گمراہ کن لوگوں کے حالات لکھے ہیں اور ان کے اعتقادات بھی بیان کیے ہیں. تم نے لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ بعث بعد موت اس طریقے کو مانتے ہیں. یہ جسم خاک سے پیدا ہوا ہے پھر خاک ہو جائے گا اور خاک سے گھاس اگے گی اور گھاس حیوانات کھائیں گے. طرح کی بات ہے. حیوانات کا گوشت انسان کھائے گا، اس سے لطف بنے گا، لطفے سے پھر آدمی پیدا ہوگا. وہ قیامت بھر اس چکر کو قرار دیتے ہیں. جاننا چاہیے کہ یہ قول مذکور حشر اور نشر اور روز قیامت کا صریح انکار ہے. اب کوئی پیدا نہیں ہوا دوسرا سے. اس زمانے میں یہ چیز آ گئی تھی جو کہ عین کفر و زندقہ ہے. اور یہ قول ان احادیث اور نصوص قرآنیہ کا انکار ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت کا بار بار ذکر آیا ہے. مردے قبر سے اٹھیں گے، اولین و آخرین ایک جگہ جمع ہوں گے، حساب کتاب درمیان میں آئے گا، میزان برپا ہوگی، پلسرات نصب کیا جائے گا. مومنان تقوی شعار پلسرات سے گزر کر بہشت میں جائیں گے. کافر دوزخ میں گر پڑیں گے اور عذاب دائمی میں گرفتار ہوں گے. روز قیامت کا انکار کفر صریح ہے. بہت سے ہیں زمانے میں دہریہ جس کو کہتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں. میزان برپا ہوگی، پلسرات نصب کیا جائے گا. مومنان تقوی شعار پلسرات سے گزر کر بہشت میں جائیں گے. کافر دوزخ میں گر پڑیں گے اور عذاب دائمی میں گرفتار ہوں گے.
روز قیامت کا انکار کفر صحیح ہے. زمانے بہت دہریا ہو گیا مذہب، بہت دہریا ہے. مجھے دیسا کے زمانے کا اب عذاب دائمی میں گرفتار ہوں گے. روز قیامت کا انکار کفر صریح ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز مردم ظاہر بھی کے واسطے ہے. یہ جو لوگ ظاہر بھی ان کے لیے نماز ہے، اور ذکر قلبی وغیرہ خواص کے لیے ہے. یہ بھی تقسیم کہ ظاہری لوگ تو نماز پڑھے ہیں، لیکن جو باطن لوگ ہیں جن کو دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل سے نماز ہوتی ہے، کچھ نہیں. تمام انسان جمیع اشیاء ایسی عبادات میں مشغول ہیں جو عبادت ظاہری کے علاوہ ہے، اگرچہ وہ خود واقف نہ ہوں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اور شریعت کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقض مخدوم نہیں ہے نا. میں پڑھ دیتا ہوں 2-3 سطر. مخدومہ جو شخص نماز کے سائر احکام شرعیہ کو ایسا کہتا ہے، انتہائی جہالت اور نقصان عقل کی بات ہے. نماز تو وہ ہے جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون دین فرمایا ہے. دین کا کھمبا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. جسے نماز کو قائم کیا، دین کو قائم کیا، جسے نماز کو چھوڑا اپنے دین کو ڈھا دیا. نماز کو معراج المومنین فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راحت نماز میں محسوس فرمائی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ارحنی یا بلال، اب تھک جاتے تھے ہم کو، یہ بلال راحت پہنچاؤ. نماز سے راحت ہوتی ہے. اب 4 رکعت نماز کے بعد استراحت کی لازم ہوتی ہے. نماز سے راحت، ہم لوگ کی نماز سے سب سے زیادہ تھکان ہوتی ہے. اپنی راحت نماز میں محسوس فرمائی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں پائی ہے. چنانچہ فرمایا ارحنی یا بلال قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے بلال مجھے راحت دو اذان دے کر، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ ہے. جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ کیفیت، کسی نے دیکھا ہے کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ محاسبہ سے بھی ہوگا. پھر ہم نے سنا ہے تو کسی نے تھانہ بھون میں کہا کہ ایسی نماز دیکھنا ہو تو مولی وسیع اللہ کی نماز کے جا کے دیکھو. ہم نے سنا اور سنا وہی مدرسہ ہے وہاں، اس کے دواخانہ انہوں نے بیان کیا بھائی ایسی نمازیں دیکھنی ہے. میں نے بھی دیکھا عجیب و غریب نماز. وضو بھی 15 منٹ میں، ہمیں وضو کرا ہے. اگر ہم نے کہہ دیا کہ حضرت ابھی دیر ہے جماعت میں، اس کو مسجد سے روکتے ہیں لوگ. مسجد میں ملنا نہیں چاہتے کسی سے، یہ خدا سے ملنے کی جگہ ہے جو غیروں سے نہیں. ڈانٹ دیتے تھے، بڑے لوگ ڈانٹ دیتے تھے. خیر، جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا. نہ ہو سکے کم سے کم علم تو ہو. علم ہوگا تو خواہش ہوگی، اسی کا ثواب ملے گا. ایسی نماز ہماری بھی ہو جائے. ہم اپنے لیے دعا چاہتے ہیں ہم لوگ نماز، ایسی نماز جس نماز کی ترغیب دے رہے ہیں اسی نماز ہو جائے. جو قرب ادائے نماز کے وقت ہوتا ہے
وہ نماز کے باہر نہیں ہوتا. حدیث میں آئے ہیں اقرب ما یکون العبد الی الرب فی الصلاۃ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے. حدیث میں بھی آیا ہے درمیان بندہ و خدا جو حجاب ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے. کہاں کوئی پڑھتا بھی نہیں جا رہا ہے. درمیان بندہ و خدا، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو حجاب ہوتا ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے. اللہ ایسی نماز ہم لوگ کو عطا فرمائے. کوشش تو کرنی ہی چاہیے. پرانے کہتے آ گئے ہیں تم یہاں تک یہ بات آئی ہے. یہ ہم جیسے ان لوگوں کے لیے تھی ہمارے لیے بھی ہے کہ ایسی چیزیں ایسی نماز پڑھیں ایسا. درمیان بندہ و خدا جو حجاب ہے وہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے. نیند وارد ہوا ہے الساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. بس چاہیے کہ سجدہ کرے اور رغبت کے ساتھ سجدہ کرے. سجدہ وہ ہے سب سے اعلیٰ جسم کا اعلیٰ عضو کون ہے؟ سر ہے، پیشانی. سب سے ادنا چیز زمین ہے. سجدے میں اعلیٰ چیز کو ادنا چیز پر رکھ دیتا ہے. سب سے بڑی عبادت اسی سجدے میں زیادہ قرب اسی وجہ سے ہوتا ہے. الغرض جو کمال بھی ہے وہ احکام شرعیہ کے ادائیگی سے وابستہ ہے. کوئی ضروری گمراہیاں آ رہی تھی اس کو دور کیا ہے. سب بہت سنا تھا اس وقت اردو نہیں رہا فارسی میں. میں سمجھتا ہوں علامہ آئے تھے تبھی سنائے تھے. کوئی کمال نہیں، ضلالت تو گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. قرآن مجید اور حدیث نبوی سب کے سب ادائیگی احکام شرعیہ کی دعوت دیتے ہیں. صراط مستقیم یہی ہے، اس کے علاوہ راستے شیاطین کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر کئی خط کھینچے، ادھر دائیں بائیں کھینچے اور یوں فرمایا کہ یہ شیاطین کے راستے ہیں. اللہ کا راستہ سیدھا دے ہوئی، شیاطین کے راستے ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اس قول کو جمیع انبیاء کا متفق علیہ قول ہے اور جس پر تمام علماء حق کا اجماع ہے. کسی کے خیالات باطلہ کے بنا پر نہیں چھوڑا جاتا. شریعت کو ناقص العقل لوگوں نے بتایا. شریعت کو ناقص العقل لوگوں نے ناقص کہنا عین کفر و الحاد ہے. اعاذنا اللہ منہ سبحانہ و ایاکم من ھذا الضلال. اس قول کو جمیع انبیاء کا متفق علیہ قول ہے. قول ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور جس پر تمام علماء حق کا اجماع ہے. کسی کے خیالات باطنہ کی بنا پر نہیں چھوڑا جا سکتا. شریعت کو ناقص العقل لوگوں نے بتایا یا شریعت کو ناقص العقل لوگوں کے لیے بتانا، شریعت کو ناقص العقل لوگوں کے لیے بتانا یا عین کفر الحاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شریعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو شرعی سے مقدس سفر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اسی پر موت دے، اسی پر اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. بڑے فتنے ہیں، بڑی غفلت کی چیزیں
ہم سب پہ چھائی جا رہی ہے، دنیا داری آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے نجات دے کر کے اپنی محبت، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے۔ اے اللہ آپ ہمارے مقصود ہیں، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و اپنی معرفت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔